جی السلام علیکم۔ آج ایک نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ فیض احمد فیض کی شاعری میں ترقی پسندانہ عناصر اور انقلابی عناصر۔ ترقی پسند شعراء کی بات کی جائے تو اس میں سے فیض احمد فیض کی شخصیت اپنے منفرد لب و لہجے اور اسلوب، اپنے اشتراکی نظریہ فکر اور اپنے انقلابی تصور حیات اور جدت پسندی کے باعث انتہائی معروف اور مقبول ہے۔ تو فیض احمد فیض کا نام اس حوالے سے بہت ہی زیادہ مقبول اور معروف ہے کہ انہوں نے اپنی تخلیقات کی بنیاد دراصل ترقی پسند تحریک کے حوالے سے جو ان کا شعور تھا اس پہ انہوں نے اپنی تخلیقات کی بنیاد رکھی ہے، مگر انہوں نے اپنی تخلیقات میں جمالیاتی تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ فیض نے ترقی پسندانہ نظریات کی اشاعت میں اور توسیع میں نہایت قابل ذکر کردار ادا کیا، اور اس کردار کے لیے جس قسم کے نظریات اور شعور کی ضرورت تھی وہ فیض کے ہاں موجود تھی۔ آزادی فکر، انسانوں کا احترام، آزادی اظہار اور انسانی قدروں کی بحالی اور پاسداری، یہ سب کچھ فیض کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ فیض جبر و استحصال کے دشمن تھے، عدل و انصاف کے داعی تھے، عوام کو انسانی قوتوں کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ فیض کی شاعری سیاسی حوالے سے دراصل جنوبی ایشیا کے لوگوں کی جو معاشرتی زندگی پہ پڑھنے والے مختلف تحریکوں کے جو اثرات ہیں، تو فیض کی شاعری میں ہمیں ان اثرات کے آثار واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دنیا ایک بڑی جنگ عظیم سے گزر چکی تھی، اور جنگ کے بعد بہت سارے مسائل انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی فیض احمد فیض کا مجموعہ شاعری نقش فریادی شائع ہوا۔ اس مجموعے کا پہلا حصہ جذباتی اور رومانی دور اگر اس کو کہا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس حصے میں فیض کی شاعری کا انداز زیادہ تر سنجیدگی اور فکر و مشاہدے کے برعکس صرف عام سا اور ایک خوش پسندانہ سا انداز ہے، مگر یہ انداز ان کے ہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا، اور اس کے بعد ہمیں ان کی شاعری میں ایک نیا انداز نظر آیا۔ تو پھر انہوں نے اسی دور میں ترقی پسند تحریک کے میدان میں قدم رکھا، اور اس تحریک کا تو پہلا سبق ہی یہی تھا کہ اپنی ذات کو ہم منفرد اور ممتاز نہیں رکھ سکتے، پوری دنیا سے علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ تو فیض کی شخصیت اور شاعری پر بھی عظیم انسانی قدروں کا نہایت گہرا اثر تھا۔ غربت اور افلاس کے مارے ستائے لوگ، مساویانہ حقوق اور اونچ نیچ سے پاک معاشرہ، کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی دراصل فیض احمد فیض کا ایک خواب تھا۔ تو اسی خواب کی تکمیل میں وہ کہتے ہیں کہ عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و ہرما کے دکھ درد کے معنی سیکھے، جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ فیض کی شاعری مزاحمت اور بغاوت کا ایک استعارہ بن چکی ہے۔ وہ انسانی قدروں اور حقوق کا دفاع، حفاظت اور فروغ چاہتے ہیں۔ ظالم کے خلاف وہ بغاوت اور اعلان جنگ بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے لیے جنگ نہیں لڑتے، ان کا مقصد ذاتی مفاد کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی شاعری میں عوامی مفاد کا تحفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں، طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار، باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار، جو ظلم پر لعنت نہ کرے آپ لئی ہیں، جو جمہور کا منکر نہیں منکر دی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو فاشزم کے خطرات بڑھ رہے تھے، تو ترقی پسند تحریک کے جو حامی تھے اور اس سے وابستہ جو ادیب اور شعراء تھے، وہ دراصل انسانوں کو اس خطرے سے بچانے کے لیے
فاشزم کے خلاف نبرد آزما ہوئے، اور اسی جد و جہد میں ہمیں فیض احمد فیض بھی سر فہرست نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی شاعری میں ہمیں اس قسم کا تضاد نظر نہیں آتا کہ ان کی زندگی، ان کی شاعری اور ان کی جو شخصیت ہے وہ بالکل یکساں اور بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ انہوں نے جہاں اپنی شاعری میں ظلم کے خلاف بغاوت کیا، وہیں وہ عملی زندگی میں بھی ہمیں ظالم قوتوں کے خلاف نبرد آزما نظر آتے ہیں، کیونکہ فیض احمد فیض وہ شاعر ہیں جو کہ خلاؤں میں یا خیالی شاعری نہیں کرتے، بلکہ ہمیں ان کی شاعری میں ایک مقصد اور ایک نظریہ نظر آتا ہے۔ تو ان کے عزائم اور سیاسی شعور نے ہی انہیں اپنی شاعری کے ذریعے ظلم کے خلاف بغاوت، ظلم سہنے اور جرت کے ساتھ ساتھ بغاوت کا علم بلند کرنے کا ہنر بھی سکھایا ہے۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں، لیکن اب ظلم کے میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ فیض کو دراصل سوشلزم سے گہری وابستگی اور تعلق کی وجہ سے اور اپنے آزادانہ اظہار خیال کی وجہ سے سخت سزائیں بھی بھگتنی پڑی تھی، مگر یہ سزائیں، یہ ظلم و ستم اور یہ جیلیں ہتھکڑیاں فیض کی سوچ اور ان کے نظریے کو بالکل بھی بدل نہ سکی، اور نہ ہی ان کے نظریات پہ وہ پابندی لگا سکی۔ حکومت وقت نے اگرچہ ان کی فیض احمد فیض کی آواز کو دبانے کی بھرپور کوشش کی، مگر فیض احمد فیض دبنے والے نہ تھے، مگر حکومت ان کی آواز کو برداشت نہ کر سکی اور مختلف سازشوں کے تحت ان کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا، مگر گرفتاری کے عین وقت میں بھی وہ انقلابی نظریات کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ فیض کے ہاتھوں میں اگرچہ حکومت وقت کی طرف سے لگائی گئی ہتھکڑیاں ضرور تھیں، مگر ان کی زبان اور ان کی روح بالکل آزاد تھی، اور وہ زندہ میں بھی مسلسل علم بغاوت بلند کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ فیض نے جو انقلاب کا یہ تصور دیا ہے، یہ تصور کوئی آسان تصور نہیں ہے۔ اس تصور کی تکمیل کے لیے خون کے سمندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے فیض پہ طویل مقدمات چلائے گئے، ان پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے، اور اس حد تک ان کو سختیوں سے گزارا گیا کہ ان پہ بغاوت کے مقدمے درج کیے گئے، جس کی وجہ سے ان کو سزائے موت کا بھی امکان تھا۔ انہیں غدار وطن قرار دیا گیا، لیکن فیض نے اپنی شاعری کے ذریعے ان تمام گھنونے عزائم کا پردہ چاک کیا اور حقیقت سب کے سامنے رکھ دی۔ کہتے ہیں کہ پھر حشر کے ساماں ہوئے ایوان ہوس میں، بیٹھے ہیں ذوالعدل گنہگار کھڑے ہیں۔ فیض جہاں ایک طرف ہمیں انقلابی شاعر نظر آتے ہیں اور انقلاب کی باتیں کرتے، انقلاب کے نعرے بلند کرتے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ان کی شاعری کا ایک دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ وہ ایک رومان پرور اور محبت کے گیت الاپتے ہوئے شاعر بھی نظر آتے ہیں، مگر ان کی جو انقلابی روح ہے وہ اس محبت کے شاعری میں بھی، محبت کے گیتوں میں بھی ہمیں انقلاب ہی نظر آتا ہے۔ ان کے اشعار میں ایک خاص بات یہ ہے کہ انقلاب اور رومان ان کے اشعار میں ہمیں ساتھ ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ فیض کے یہاں جو عشق ہے وہ ایک مسلسل اور ایک خاص عمل ہے۔ فیض نے دراصل اپنے مقصد کو، یعنی اپنے انقلابی نظریہ حیات کو اپنے عشقیہ نظریات کے ساتھ انہوں نے ہم آہنگ اور منسلک کر دیا۔ شعراء کے ہاں اگر بات کی جائے کہ اردو کے جو دیگر شعراء ہیں، ان کے ہاں عشق اور انقلاب دو بالکل مختلف اور متضاد چیزیں ہیں، کہ جس شاعر کے ہاں عشق کے نظریات ہوں گے وہ انقلابی باتیں بہت ہی کم کرتا ہے، مگر کیا ہوا کہ فیض کے ہاں ہمیں انقلاب اور عشق
دو چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ بالکل ساتھ ساتھ اور اکٹھی نظر آتی ہیں۔ جب دوسرا شاعر عشق کا دامن پکڑتا ہے تو وہ انقلاب کو بھول جاتا ہے، اور اگر وہ انقلابی شاعری کرتا ہے تو وہ عشقیہ شاعری نہیں کرتا۔ مگر فیض وہ واحد شاعر ہے جو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جہاں وہ وطن کے لیے، وطن کی عوام کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تو وہاں وہ اپنی محبوبہ کے لیے بھی عشقیہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دراصل فیض کے ہاں محبوبہ اور وطن، ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ڈاکٹر سلام سندیلوی کہتے ہیں کہ دراصل فیض کو اپنے وطن سے بے حد محبت ہے۔ وہ اپنے وطن سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کوئی مرد کسی عورت سے کرتا ہے۔ فیض کو اگرچہ جیل میں ڈالا گیا، قید کیا گیا، مگر وہ پس دیوار زندہ بھی اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی وطن کے گیت گاتے رہے، وطن کی محبت کے ترانے گاتے رہے۔ مگر ان کے جو مخالفین تھے وہ ایسے بے ضمیر ٹولہ تھا جو کہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح پنڈی سازش کیس کے مجرموں کو تختِ دار پہ لٹکایا جائے، اور اس حوالے سے رسالے اور اخبارات نکالے جا رہے تھے جس میں خاص طور پہ غداروں کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی۔ تو فیض جب ان حالات کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ فیض کو وطن سے بے پناہ بے انتہا محبت ہے، یہاں تک کہ جیل کی زندگی نے بھی ان کی محبت کو ٹھنڈا نہیں کیا، ماند نہیں کیا، بلکہ جیل کی زندگی میں ان کی وطن سے محبت اور وطن سے عشق بڑھ چکا ہے۔ وہ جیل میں وطن کا تصور یوں پیش کرتے ہیں کہ بجھا جو روزن زنداں تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ فیض کے ہاں دراصل غم دورہ اور غم جانا کوئی مختلف یا متضاد چیزیں ہرگز نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں ہمیں ایک ساتھ ایک ہی راستے پہ نظر آتی ہیں۔ انہوں نے جہاں محبت اور انقلاب کے نعرے بلند کیے ہیں، وہاں وہ ایک ہی وقت میں پھانسی، تختہ دار، سلاسل اور کوچہ محبوب کا ذکر بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ فیض اگرچہ غم جانا سے بھی واقف ہیں، آگاہ ہیں، مگر زمانے نے ان کو اتنے دکھ دیے کہ وہ غم جانا کو بھول کر غم زمانہ پر ان کی ذاتی توجہ مرکوز ہو گئی ہے۔ وہ صرف غم جانا میں ہی نڈھال نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے لوگوں کا دکھ بھی ہے۔ وہ ان کی محرومیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ جہاں وہ اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرتے ہیں، وہاں ان کی نظر ظلم و ستم کے ستائے ہوئے لوگوں پر بھی پڑتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انگنت صدیوں کے تاریک بے ایمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا کوچا و بازار میں بکتے ہوئے جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں چاہا ہے اسی رنگ میں لہلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش محفل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کے شکن میں۔ تو فیض کی شاعری کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کی شاعری میں موجود جو تشبیہات ہیں، استعارے ہیں اور جو اشارے کنائے ہیں، ان کو اگر ہم پڑھیں، ان کو اگر ہم سمجھیں، تو انہوں نے اپنے شاعری میں بیان کردہ اشارے، کنائے، تشبیہات اور استعاروں کے ذریعے بھی دراصل پاکستان کی سیاسی تحریک کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، سیاسی تاریخ کا ذکر کیا ہے اور سیاسی حالات کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے، کس راہ چلتے، ہر راہ میں کانٹے بکھرے تھے، ان رشتوں کے جو چھوٹ گئے، ان صدیوں کے یارانوں کے جو ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے، جس راہ چلے، جس سمت گئے، یوں پاؤں لہو لہان ہوئے، سب دیکھنے والے کہتے تھے یہ کیسی ریت رچائی ہے، یہ مہندی کیوں لگائی ہے۔
تو دراصل انہوں نے اشاروں کنایوں کے ذریعے اس وقت کے سیاسی حالات اور ظلم و ستم کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو فیض کی شاعری کی ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ جہاں وہ صرف اپنے وطن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے وطن کے لوگوں پہ کیے جانے والے مظالم کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں وہ دنیا کے ہر مظلوم کے اوپر ظلم ہونے کی وجہ سے ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر مظلوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ ایران کے طالب علموں کی جدوجہد کا ذکر ہو، یا وہ ویتنام اور فلسطینی عوام کے حقوق کی جنگ کا ذکر ہو، تو فیض نے دنیا بھر میں جہاں بھی انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہو یا انسانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، تو فیض نے اپنی شاعری میں ان کو موضوع بنایا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ دراصل ان کی شاعری ہمیں آزادی اور امن کی شاعری نظر آتی ہے، کیونکہ ترقی پسند تحریک کا بنیادی نقطہ نظر بھی یہی تھا کہ ادب کو صرف ادب کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور ادب کسی خاص علاقے یا وقت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ادب کی تخلیق کا بنیادی مقصد تمام انسانوں کو مخاطب کرنا ہے۔ تو اس طرح کیونکہ یہ فیض احمد فیض جہاں ہمیں صرف پاکستان کے لوگوں کی حقوق کی بحالی کے لیے وہ شاعری کے ذریعے احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہاں وہ دنیا بھر کے عوام کے لیے ایک احتجاجی لہجہ ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ وہ فلسطین کے آزادی کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں، وہ افریقہ کے محکوم عوام کا جذبہ دیکھتے ہیں تو اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ میں افریقہ ہوں، دھار لیا میں نے تیرا روپ، میں تو ہوں میری چال ہے تیری ببر کی چال۔ تو فیض کا نظریہ حیات دراصل یہ تھا کہ دنیا کے سارے انسان برابر اور یکساں ہیں، ان کا نام و نسب، ان کی مال و دولت، ان کا عہدہ، ان کا جاہ و منصب، وہ کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتا، بلکہ سارے انسان کیا ہیں جی، وہ یکسر ہیں۔ تو فیض جس نظام حیات کا حصہ تھے، وہاں پہ اس حوالے سے بات کرنا خاصا مشکل تھا۔ وہاں پہ جو انسانوں کا عزت اور مرتبہ تھا وہ ان کے نام و نسب، ان کے مال و دولت، ان کے جاہ و منصب اور ان کے عہدے کے برابر تھا، عہدے کی وجہ سے تھا۔ تو اسی وجہ سے فیض نے اپنی شاعری میں انسانوں کے یکساں حقوق کا ذکر کیا ہے، اور ان کا یہ نظریہ جو ہے وہ ہمیں ان کی نظم کتے میں نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے، جو بگڑے تو ایک دوسرے سے لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو۔ تو اس نظم کے ذریعے دراصل انہوں نے اپنے معاشرے پہ گہرا طنز کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو انسانوں کے اس وقت کے حالات ہیں کہ کس طرح وہ ذات پات میں بٹے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اس نظم کتے کے ذریعے دراصل اس نظام حیات پہ سخت تنقید کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہر دور میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی آواز ضرور نظر آتی ہے جو کہ پڑھنے والے کے دل کو چھو جاتی ہے، اور یہ آواز کسی صاحب دل کی ہوتی ہے اور اہل شعور کی ہوتی ہے۔ اور آج کے دور کی جو سب سے توانا آواز ہے وہ ہے فیض احمد فیض کی آواز، کہ جہاں یہ مظلوم انسانوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، جہاں یہ طبقاتی کشمکش، انقلاب، جدوجہد، استحصال زدہ عوام کے حقوق، مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو وہاں وہ محبوبہ اور رومان کی بات بھی کرتے ہیں، مگر ان کے ہاں محبوبہ، وطن اور انقلاب یہ کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری یکساں چیزیں ہیں۔ تو احمد ندیم قاسمی فیض احمد فیض کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل فیض ان شاعروں میں سے نہیں جو خلا میں شاعری کرتے ہیں، فیض نے تو آج کی دنیا کے جملہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی محرکات کے شعور میں شعر کہے ہیں۔ شکریہ۔